اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر اپنے دردناک عذاب نازل فرمائے اور ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فارونیوں پر اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ وہ تمام تر عذابات اپنے ترتیب اور ہولناکیوں کی وجہ سے سب سے مختلف تھے۔ فارون اور فارون کی قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب نازل فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فارون اور اس کی قوم پر نازل ہونے والے یہ 5 دردناک عذابات کون کون سے تھے، اور ان عذابات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر کون کون سی مخلوق کو مسلط کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی فارون اپنی قوم کو کس طرح گمراہ کرتا رہا، اور پھر آخرکار فارون اور اس کی قوم ان تمام تر عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی راہ ہدایت پر نہ آئی، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جب فارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو اس وقت فارون کے جادوگروں نے اپنے جادو دکھانے شروع کیے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو ان کے مقابلے میں زمین پر پھینکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا اسلحہ بن گیا، اور اس اسلحے نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ اس طرح فارون کے تمام تر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے، اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن فارون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے مصر کی سرزمین کو تنگ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر فارون نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر فارون کا ظلم و ستم دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کچھ یوں بیان فرمایا: اے میرے رب، فارون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار کیا جائے جو ان کے لیے سزاور ہوں، میری قوم اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل کرنا شروع کر دیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی نافرمان قوم پر پہلا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فارونیوں پر پہلا طوفان تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی خوفناک اور تیز بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام فارونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، اور فارون کا محل بھی پانی سے بھر گیا۔ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ فارونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ یہ طوفان اس قدر دردناک تھا کہ فارون اور اس کی قوم نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ ہی ہل سکتے تھے۔ اس طوفان کے اندر فارونیوں کے تمام تر کھیت اور باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب مسلسل 7 دن تک رہا، اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری یہ دکھائی کہ بنی اسرائیل کے تمام تر مسلمانوں اور فارونیوں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں ایک طرف تو فارونیوں کے گھر پانی میں ڈوب رہے تھے، وہیں دوسری طرف کسی بھی مسلمان کے گھر پانی داخل نہ ہوا۔
پیارے دوستو، جب اس دردناک عذاب کو 7 دن مکمل ہونے لگے تو فارون اور اس کی حکومت جواب دے گئی۔ چنانچہ فارونی اس عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں اس عذاب سے دور کرے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام تر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بھی آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ چنانچہ اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی مصر میں نہ دیکھی گئی۔ اس وقت کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئی، غلوں اور اناج کی پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح فارونیوں نے ان نعمتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا۔ چنانچہ ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھنے کے بعد فارونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جھٹلانے لگے۔ اسی طرح جب تمام فارونی دوبارہ سرکشی پر اتر آئے اور اس عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر ایک دوسرا دردناک عذاب نازل کر دیا، اور یہ عذاب ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ اس عذاب کے نتیجے میں مصر کے اندر ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام تر فارونیوں کے کھیت و باغات کھا گئیں، یہاں تک کہ یہ فارونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئی، جب تک کہ تمام تر مسلمانوں کے کھیت اور باغات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جب فارون اور اس کی قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو فارون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بھی رہا کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ اسی طرح فارونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فریادیں کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے فارونیوں کے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ چنانچہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن ان سے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ختم ہوا تو فارونی ایک بار پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور اسی طرح سرکشی پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر پھر سے ظلم و ستم کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ اس عذاب کے بعد 1 ماہ تک تو سکون کی زندگی جیتے رہے اور سرکشی کرتے رہے۔ جب 1 ماہ مکمل ہوا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر تیسرا دردناک عذاب نازل کیا۔ پیارے دوستو، فارون اور اس کی قوم پر آنے والا ہر ایک عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار فارونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ کمل ایک چھوٹا سا کیڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فارون کی تمام تر تیار فصل کو کھا جاتا، یہاں تک کہ یہ کیڑا فارونیوں کے کپڑوں اور چمڑوں تک کو کھا گیا، اور یہ کیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب بن کر فارونیوں پر مسلط ہوا کہ یہ فارونیوں کے بالوں اور داڑھیوں کو بھی کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فارونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے کوئی بھی فارونی نہ تو کچھ کھا سکتا تھا اور نہ پی سکتا تھا۔ یہ کیڑا فارونیوں کے منہ سے داخل ہوتا اور ان کے پہانے میں سے نکلتا۔ اس طرح فارون جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گیا تو فارون نے بھوک کے مارے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوا لیا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اسی کیڑے سے بچ نہ سکا۔ اس عذاب کے اندر فارون جب بھی بہانہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر فارون نے یہ چال چلی اور کچھ فارونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کی تمام تر مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ عذاب 7 دن تک جاری رہا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب ختم کر دیا گیا۔ لیکن فارونی قوم جو کہ ایک بدبخت قوم تھی، اس قوم نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنا ظلم و ستم بھی جاری رکھا، اور الٹا فارونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فارون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو 1 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر چوتھا دردناک عذاب نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر فارون کے محل اور فارونیوں کی بستیوں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے اور ان فارونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر ایک فارونی کے اوپر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر ایک بار پھر تمام فارونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم و ستم نہ کریں گے، اور طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن کے بعد اس عذاب کو بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ اس عذاب کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر فارونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اسی طرح سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے اور فارون کو اپنا خدا مانتے رہے۔ اور ادھر اس عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر 5واں دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ 5واں عذاب اس قدر دردناک تھا کہ ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے فارونیوں کے تمام تر کنویں، تمام تر نہریں اور چشمے خون کے اندر تبدیل ہو گئے، ہر طرف خون ہی خون ہو گیا۔ اس عذاب کے اندر فارونیوں کو پینے کے لیے پانی تک نہ ملا۔ چنانچہ اس طرح جب تمام فارونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا اور جب تمام فارونی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فارونی فارون کے پاس آئے اور فارون سے اس عذاب کو دور کرنے کی فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ اس وقت فارون بدبخت اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے اور ان کی نظر بندی ہے۔ چنانچہ فارون کی یہ بات سن کر تمام فارونی فارون سے کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی تمام تر برتن خون سے بھرے پڑے ہیں۔ اس پر فارون نے تمام فارونیوں کو حکم دیا کہ تمام فارونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں پانی نکالا کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری یہ تھی کہ جب مسلمان اس کنویں سے پانی نکالتے تو صاف پانی نکلتا اور جب فارون اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔
یہاں تک کہ تمام فارونی پیاس کے مارے تڑپنے لگے، اور تمام فارونی بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس آئے اور اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دونوں مل کر ایک ہی برتن میں ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے مسلمان کے منہ میں جو پانی جاتا وہ صاف ستھرا پانی جاتا، اور فارون کے منہ میں جو جاتا وہ خالص خون ہوتا۔ پیارے دوستو، آخر کار فارون اور اس کی قوم اس عذاب سے بھی تنگ آ گئی، تو فارون اور اس کی قوم درختوں کے پتے اور درختوں کی کھال چبا چبا کر کھانے لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کی رطوبت بھی ان فارونیوں کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اور ان کی بارگاہ میں فریادیں کرنے لگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے بعد ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور پھر کبھی بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے اور بنی اسرائیل کے تمام تر مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کسی طرح ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فارونیوں کی آہ و پکار دیکھی اور ان کی فریادیں سنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فارونیوں پر رحم آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے 7ویں روز ہی فارونیوں کو اس عذاب سے نجات دلا دی۔ اس طرح فارون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب نازل کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 5 دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور اسی طرح کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارون اور اس کی قوم پر اپنا آخری عذاب نازل فرمایا اور فارون اور اس کی قوم کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور فارون اور اس کی قوم کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔